اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19۔ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور جس کسی کا ارادہ آخرت کی بہتری کا ہو، آخرت کی تیاری کا ہو، اور جیسی کوشش آخرت کے لیے کرنی چاہیے وہ ویسے کوشش کرتا بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، تو بس یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں جن کی کوششوں کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ایک مومن بندے کو آخرت کی تیاری میں بھرپور مدد دیتے ہیں۔ بہت بڑے شارٹ کٹ ہیں رمضان المبارک کی یہ عبادتیں آخرت کی تیاری میں۔ تو رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ آخرت کی ٹریننگ والا ہے، تیاری والا ہے، اور جیسا کہ پورے قرآن پاک میں الآخرہ 115 جگہ آیا ہے اور یوم الآخرہ 28 جگہ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا مومن بندوں کو، انسانوں کو جگہ جگہ کر بتایا کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ریسٹ ہاؤس ہے، پرمننٹ ہاؤس نہیں ہے، آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے، لیکن تیاری یہیں کرنی ہے، یہاں جو کریں گے آخرت میں اس کا صلہ پائیں گے۔ تو آخرت کی تیاری اور جیسی اس کی کوشش ہے ویسی کرنا ہے اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ آیت شریفہ میں 3 شرط بتائے گئے ہیں۔ آخرت کی تیاری، ارادہ ہو پہلے آخرت کا، من ارادہ ہو آخرت کا، اور تیاری کا، جیسا تیاری کا حق ہوتا ہے، جیسے ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں اس کے مطابق تیاری کریں، اور ساتھ ساتھ وہو مؤمن، ایمان بھی ہونا۔ ایمان کے بغیر اعمال بالکل ریت پر تاج محل بنانے کی طرح ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری زمانے میں پیدا کیا، آخری نبی کا امتی بنایا، اور عمریں بھی چھوٹی۔ پچھلے زمانے میں عمریں بڑی طویل ہوتی تھی، ہزار سال، 800 سال، 700 سال، 400 سال، 300 سال، 200 سال، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو آخری میں لایا، عمریں چھوٹی ہے، اور بڑی رحمت یہ بھی ہے کہ اجتماعی عذاب امت محمدیہ سے کو بری کر دیا گیا، اجتماعی عذاب سے، یعنی پہلی امتوں کو مہلت دی جاتی، جب مہلت ختم ہوتی تو پھر اس کے بعد پوری کی پوری آبادی کو ہلاک کر دیا جاتا، پوری قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا، ایمان والوں کو الگ ہٹا دے کر۔ اجتماعی عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دیا۔ اللہ کی رحمتوں میں ایک بڑی رحمت یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں آخری نبی کی امت، عمریں چھوٹی لیکن اس کے باوجود عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر، بے پناہ، بے گناہ، اتنا زیادہ کہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ تعالیٰ کسٹم مقرر کر دیے
رول مقرر کر دیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو ایک نیکی کا ثواب 10 ٹائمز، 10 گنا بڑھ کر۔ پھر یہ اللہ کی بڑی رحمت اور نعمت نہیں تو اور کیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک آنے والی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر من الف شہر کر دی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ کر دی۔ تو کتنا زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہے، انعامات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو، انعامات کو گننا چاہو لا تحصوها تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ مختصر سا دے کر اس کی عبادتوں کے بڑے بڑے اجر و ثواب یہ دے کر بتا دیا کہ آخرت کی تیاری، ارادہ ہے، آخرت کا ارادہ ہے تو تیاری کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ، پورے مہینے کی ساری عبادتیں مشقتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آسانی رکھتا ہے اس ماہ مقدس میں۔ یہی دیکھ لیجئے نا کہ گرما کے شدید موسم میں آنے کے باوجود کس بات کی کمی ہے، کون سی چیز ہے، پھر بھی انسان کاہل ہے، پھر بھی انسان کھوکھلا ہے، پھر بھی انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ جو دنیا دکھ رہی ہے، گلوب جو ہے کیا یہ؟ تو فرماتے ہیں کہ بادل کا سایہ ہے اور سونے والے کے لیے خواب ہے۔ یعنی بادل کا سایہ ہے، سایہ کتنی دیر ٹھہرتا، بادل کا سایہ کتنی دیر ٹھہرتا، ویسے ہی دنیا یہ کب تک رہنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو اور بڑے بڑے اجر و ثواب والی بندگیوں کو معمولی نہیں جاننا چاہیے، ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، چوکنا رہتے ہوئے پوری عبادتیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھتے دیکھتے آج 12 دن ہو گئے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی عطا کے کیا کہنے، بخشش کے کیا کہنے اللہ تعالیٰ کے، لٹانا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، اجر و ثواب کے کیا کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تھوڑا عمل کرو بڑا ثواب پاؤ۔ یہ کتنی بڑی عطا ہوئی، کتنی بڑی بخشش ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پھلوں کو، فروٹس کو، اجناس کو، چاول اور گیہوں وغیرہ وغیرہ کو کس میں تولا جاتا ہے؟ کلو کے حساب میں تولا جاتا ہے، کیجیز میں تولا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ڈائمنڈ جیولری، ہیرے جواہرات کس میں تولے جاتے ہیں، کس حساب میں تولے جاتے ہیں؟ خیرات میں، خیرات میں تولے جاتے ہیں۔ ایک خیرات 200 ملی گرام کا ہوتا ہے اور 1000 ملی گرام کا 1 گرام، اور 10 گرام کے 1 تولہ۔ تو یہ ویٹ ہو رہا، ہر چیز الگ الگ انداز میں ہو رہی، سونا، چاندی، گولڈ، سلور، یہ گرام میں، تولے کے حساب میں تولا جا رہا ہے۔ لوہا، تانبا وغیرہ وغیرہ میٹل، یہ کس میں تولے جاتے ہیں؟ یہ ٹنوں کے حساب میں تولے جاتے ہیں۔ مسافت، ڈسٹینس، یہ کلومیٹرز، مائلز کے حساب میں ناپے اور تولے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا پر قربان جائے، آئے ہائے ہائے ہائے، تھوڑا عمل بڑا ثواب، ایک نیکی فرض کا ثواب، ایک فرض 70 فرائض کا ثواب، رتی برابر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے گناہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الزلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کو ذرات کے حساب میں کیسے عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی آخرت میں رتی برابر نیک عمل لائے گا تو اسے بھی وہ دیکھ لے گا، اس کا ثواب بھی پالے گا۔ ذرتن کہتے ہیں، عربی میں آیا ہے۔ آپ دیکھیے جب ایک چھت میں، اب تو خیر سب زبردست RCC کے گھر ہیں، پہلے کبیلو کے ہوتے تھے، ٹین کے ہوتے، یا کہیں سوراخ ہے، دیکھیے چھت میں سے، کمرے میں، روم میں اندھیرا ہے، اس
میں ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے روشنی اگر آ رہی ہے تو روشنی میں جو پوائنٹس دکھتے، جو ڈاٹس دکھتے، جوڑتے کرتے دکھتے، ذرات، آپ پکڑ سکتے اسے، گرفت میں لے سکتے ہیں، نظر میں تو آتے. تو ذرات کا مطلب وہ ہے کہ جو باریک دھاری میں جو نظر آتے ہیں اسے ذرات کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے جو کوئی نیک عمل قیامت کے دن لائیں گے رتی برابر، ذرہ برابر، اسے بھی دیکھ لیں گے، اس کا بھی اجر و ثواب. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرات کے حساب میں تول رہا ہے، وزن دے رہا، ویٹ دے رہا. اب نیکیوں کی قدر و قیمت کرنی چاہیے. نیکیوں کی قدر و قیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کر ہمارے لیے آسانی کر دی کہ عمریں بھی چھوٹی، وقت بھی تھوڑا، مہلت بھی تھوڑی، اس کے باوجود آخرت کی تیاری میں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں بڑا اجر و ثواب دلانے والی ہے. کہ کچھ کیے جاؤ لیکن نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. اب دیکھیے کہ انسان کا نیچر اور فطرت کیسی ہوتی ہے، انسان کی فطرت کیسی ہوتی ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں سیٹ تو ہو جاؤں، ذرا سیٹ تو ہو جائیں گے، سیٹ ہونے کے بعد دیکھا جائیں گے. چلو پڑھ لکھ کے سیٹ ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ کے سیٹ ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ لیے، پڑھ لکھ لینے کے بعد یہ دیکھ لیا، چلو پڑھ لکھ لینا، اب نوکری چاکری کر کے، جاب کر کے، بزنس کر کے سیٹ ہو جاتے. جاب بھی مل گیا، اچھا نوکری بھی ہو گئی، بزنس اچھا لگ گیا، سیٹ. پھر سیٹ ہونے کے پھر اس کا ارے اچھا سیٹ ہو گیا، چلو ایک اچھی سی دلہن بھی لا لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں. شادی کے بعد سیٹ ہو جاتے ہیں. سیٹ کی بات چل رہی انسان کے نیچر میں ہے. ہر انسان خالی سیٹ ہونے کے چکر میں، چکر یہی چکر. اب شادی ہو گئی، ہونے کا ارے شادی ہو گئی، شادی کے بعد تو بچے ضروری ہے، سیٹ ہونا ہے. بچے بھی ہو رہے ہیں، بچے بھی ہو گئے، بچے ہو گئے، بچوں نے ہونے کے بعد پھر خیال آیا ارے بھائی ایک ذاتی مکان ہونا چاہیے، اچھی کمپنی، اچھی چیز، اپنا اون بزنس ہونا چاہیے. سیٹ جب ہی سیٹ ہو سکتے. سیٹ ہونے کے لیے اچھی جائیداد، اچھی کمپنی، اچھا کاروبار، بلا بدتر یہ سب سیٹ. پھر اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ چلو یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہوگا. اب اللہ پوتا پوتی نواسا نواسی دے دیا، چلو پوتا پوتری کو بھی ذرا دیکھ لیتا ہوں، ان کی بھی سیٹ ہونے کو دیکھ لیتا ہوں. اب پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد تو انشاءاللہ سکون سے رہوں گا نا، ترک دنیا کر لوں گا، سکون سے سیٹ ہو جاؤں گا میں ترک دنیا کر کے. پتہ نہیں صبح ہوئی تو شام ہوتی یا نہیں، لیکن سیٹ کرنے کے چکر میں سیٹ. اب اس کے بعد ہوتے ہوتے الغرض زندگی کو سیٹ کرنے کی حسرت میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہائے ہائے ہائے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، پھر بھی کم نکلے. سیٹ کرنے کی چکر میں سیٹ کر، آخری میں ہوتے ہوتے سیٹ کرنے کی چکر میں حسرت میں موت کے آغوش میں چلے گئے. ملک الموت آئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ٹکٹ کاٹ دی، ہو گیا. کیا ہوا؟ مرحوم اللہ کو پیارے ہو گیا. اب اس کے بعد کفن دفن ہوا، اس کے بعد خبر میں لے کے گئے، خبر میں لے کے جا کے ڈالنے کے بعد دیکھیں بھائی چہرہ بتا دیجئے، چہرہ آخری وقت دیدار کرا دیجئے، ہو گیا بند. اس کے بعد بولے سرانے 35 کے بند کھول دیجئے، ذرا کمر کا بھی کھول دیجئے. دیکھیے ذرا رکیے، ذرا چہرے کو قبلے کی طرف کر دیجئے، قبلے کی طرف سیٹ کر دیجئے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پر انسان آ کر سیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میاں مشتاق کی اجازت لیتے. سیٹ ہونے کی چکر میں یہی وہ آخری لمحہ ہوتا ہے جب قبلے کی طرف چہرہ کر دیے سیٹ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کسی کا ارادہ آخرت کی بہتری تیاری کا ہو اور جیسی کوشش آخرت کے لیے کرنی چاہیے، جو ریکوائرمنٹ سے، جو تقاضے ہیں،
ویسی کوشش کر رہا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ویلکم ویلکم ویلکم. اس کے لیے اس کی کوششوں کی پوری قدردانی کی جائے گی, پوری ریسپیکٹ کے ساتھ. اس کے لیے آخرت میں تیار کیا گیا ہے ایک محل, گھر, اچھی جگہ, اللہ کا قرب, جوار وغیرہ. تو یہ سیٹ کی چکر میں انسان اتنا اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ دنیا ہی کو سیٹ ہونے کی جگہ سمجھتا ہے, حالانکہ نہیں, کیونکہ دنیا کی عمروں کے مقابلے میں خبروں کی عمریں بہت طویل ہے, بہت زیادہ ہے. حاضرین محترم, حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑی جھنجھوڑنے والی بات فرماتے ہیں, بڑی پتے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خبر انسان سے یہ کلام کرتی ہے, یہ بات کرتی ہے, بلکہ یہ میسج رکھتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں اندھیری وادی ہوں, میں تنہائی کی جگہ ہوں, میں غربت افلاس کا گھر ہوں. میں نے تیرے لیے یہی سب کچھ تیار کیا ہے, اب تو بتا تو میرے لیے کیا تیار کر کے لے کر آیا ہے. اللہ اکبر. خبر ہر دفن ہونے والے مردے سے یہ سوال کرتی ہے. تو اسی لیے بتایا گیا کہ نماز خبر کا اجالا ہے, ایمان پل صراط کی کشتی ہے, عمل صالح, ترک دنیا, فرائض نبوت, فرائض ولایت, یہ سارے کے سارے انسان کو مدد دلاتے ہیں آخرت میں آسانی کے ساتھ نیا پار کرنے کی. اگر انسان غفلت میں مبتلا رہے, بھٹکتے رہے, اندھیریوں میں ایسے ہی رہے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے معمولی سے, تھوڑے سے, چھوٹے سے, ٹوٹے پھوٹے اعمال کا بڑا اجر و ثواب دینا چاہ رہا ہے اور بتا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد آخرت کی تیاری سے منہ پھیر کر ہم صرف دنیا کی تیاری میں لگے رہیں تو یقیناً یہ انسان کے لیے بہت بڑے گھاٹے والی بات ہوگی. حاضرین محترم, یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. یقیناً یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکوکار, متقی, پرہیزگار کیسے بنائیں. رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزے کے تعلق سے آیا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری, لعلکم تتقون. روزے تم پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. ریزن, وجہ صرف یہی ہے, لعلکم تتقون, صرف وجہ صرف تم ہو, وجہ صرف تم ہو کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ, تم پرہیزگار ہو جاؤ, تم متقی بن جاؤ. تو تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ یہ دنیا دلدل ہے. یہ دنیا اگر اچھی ہوتی, بہترین جگہ ہوتی, مستقل رہنے کی جگہ ہوتی, پرماننٹ ہاؤس ہوتا, تو پھر یقیناً ہر آنے والا کھلکھلاتے ہنستے ہوئے آتا ہے, ہر بچہ روتا ہے. تو امام سعدی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو اتنا مختصر جانو کہ اذاں ہو چکی, اذاں دے دی گئی, اب اقامت ہونے والی ہے اور نماز ہونے والی ہے. اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی اذان دے دی جاتی ہے, اقامت بھی بول دی جاتی ہے, اور نماز جنازہ میں اقامت بھی نہیں ہوتی, صرف نماز کے لیے تیار, مرے مردہ تیار تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اتنی مختصر سی زندگی, اتنی تھوڑی سی زندگی, اس میں آخرت کے وہ سارے کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے ہیں. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ, اس مقدس مہینے کی بڑی عبادت روزہ تقوی کا ذریعہ ہے. تو تقوی کے تعلق سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی جنگل کا راستہ پار کیے ہیں, جنگل میں گئے ہیں, جنگل کے راستے سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جنگل کے راستے سے. تو کیا ملتا ہے؟ تو جنگل میں کاٹی براٹی ملتی ہے. تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ آپ
جنگلی راستے سے دوڑ دوڑ کے تیز تیز نارمل چلتے ہیں، نہیں، سنبھل کر، رک کر، پھونک کر، قدم کہاں رکھنا ہے، کدھر رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے لباس کو بھی، تاکہ کاٹی براٹی میں الجھ کر پھٹ نہ جائے۔ تو بتایا یہ گیا کہ دنیا بھی خاردار جگہ ہے، کاٹی براٹی کی جگہ ہے، گناہوں کی، خرافات کی جگہ ہے۔ یہاں سے بچنا ہے تو عبادت اور تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا شوق، اللہ کے خوف کے ساتھ پھونک کر قدم رکھو کہ روزے کی حالت میں ہے، اس کے باوجود اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ روزہ نہیں ہوا، اور بچ رہے ہیں تو سمجھو پھر روزہ اثر انداز ہوا۔ تقوی کے ساتھ اپنے روزے کو داغدار ہونے سے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے تحفظ کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ کیئرفلی کہہ دیا کہ نہیں بھائی میں تو روزہ ہوں، میں یہ جھوٹ نہیں کہوں گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے ساری عبادتیں، روزے کا تو میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا، ساری عبادتیں بندے کو متقی اور پرہیزگار بناتے ہیں۔ تو متقی اور پرہیزگار کیسے ہے؟ جیسے انسان اس دنیا میں نیکوکاری اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا تو پھر وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اس لیے بہت ساری باتوں میں، بہت ساری نیکیوں کو اختیار کرنے کے بعد احادیث میں، نقلیات میں یہ آیا ہے کہ نیکیوں کو اختیار کیا اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایسی صورت میں یہ بتایا گیا کہ گویا تیری ماں نے تجھے آج ہی جنا ہے، تو مطلب عمر کا طویل حصہ خطاؤں اور گناہوں میں گزر گئے، لیکن اخلاص اور محبت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ترک دنیا کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ، اللہ کی ذات کی سچی طلب کے ساتھ دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور دنیا کے مال و متاع کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو گویا ایسے ہو گیا جیسا کہ تیری ماں نے تجھے ابھی جنا۔ جننے کے بعد بچہ نہ گناہ نہ ثواب کچھ بھی نہیں جانتا، کتنا پاک صاف ہوتا ہے۔ ویسے ہی تو ایسے بہت ساری نیکیوں پر، بہت سارے گناہوں کے چھوڑنے پر یہ بشارت آئی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس مہینے کا بڑا میسج یہی ہے، سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ جہاں اچھائیوں کو اختیار کرنا ہے وہیں برائیوں کو اپنی مرضی سے، اپنی خوش دلی سے، پوری ہمت اور حوصلے سے چھوڑنا ہے۔ گناہوں کو، خطاؤں کو، برائیوں کو، اچھائیوں کو جس طرح آپ حوصلے سے، ہمت سے، خوش دلی کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، روزے کی مشقت، گرمی کی مشقت، بھوک پیاس کی مشقت کو پوری چاہت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے اختیار کریں، ویسے ہی گناہ روزے کو جو توڑ دینے والے ہیں، ڈھال، شیلڈ کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے پکچرز میں، سیریلز میں بتاتا ہے ڈھال لے کے جا رہے ہیں تو تیر، تلوار، گولی کچھ بھی کام نہیں کرتی۔ ویسے ہی شیطان کے وار سے بندہ بچ سکتا ہے، لیکن بتایا گیا دو چیزوں سے بچنا پڑے گا، غیبت اور جھوٹ سے، چغل خوری اور جھوٹ سے۔ تو پھر روزہ ڈھال بنے گا دوزخ کی آگ سے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کی عبادتیں کوئی معمولی نہیں ہیں، اس کا اجر و ثواب کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس مقدس مہینے میں تہیہ گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کا کیا جاتا ہے اور اس پہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں متقی اور پرہیزگار بنتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے لیے سہولت مہیا فرما، آسانیاں مہیا فرما۔ جیسے آخرت کی تیاری کا حق ہے، تقاضے ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے مطابق آخرت کی تیاری کریں۔ جیسے تو چاہتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیار ہو کر آئیں، ویسے ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، ایمان کا سچا اور پکا بنا دے، تاکہ ہم جب آخرت میں جائیں تو ہمارا شمار نیکوکاروں میں، صالحین میں، صدیقین، شہداء میں ہو، اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اور ہمیں اس بات کی بھی پوری سعادت عطا فرما کہ ہم گناہ کو پوری ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ چھوڑتے جائیں، خطا کو خطا سمجھ کر چھوڑے، گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑے،
اور اس میں بھی تقوی اس درجہ ہو کہ اگر ہم یہ نہ چھوڑیں تو تیرا غضب ہم پر آئے گا، اس ڈر کے ساتھ ہم ہر گناہ کو پوری شدت کے ساتھ چھوڑتے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔